یہ الفاظ کہتے ہوئے میرا دل کانپ رہا ہے، میرے الفاظ کانپ رہے ہیں، میرا جسم کانپ رہا ہے، میری زبان کانپ رہی ہے کہ موسٹلی 90% ڈاکٹرز نے عبدالوہاب کے لیے کہ نہیں بچ سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ اس کے نانا نانی کے ہیں۔ عائشہ کہتی ہے میرے بیٹے کو باہر کے ملک لے جائیں، آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ السلام علیکم فرینڈز، آج کا ریئیکشن کرتے ہیں سٹارٹ۔ سچ بتاؤں تو آج مجھ سے ریئیکشن نہیں ہو پا رہا۔ آج میرے گھر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہے۔ اس پاک رات کا صدقہ میں اللہ سے التجا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عبدالوہاب کو لمبی صحت و سلامتی والی زندگی دے۔ لیکن فرینڈز، وہ بچہ ایک بھی رات اس کو لے کے گھر آتے ہیں تو وہ بچہ سانس نہیں لے پا رہا، آکسیجن کے بغیر اسے پھر واپس ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے، وہاں لے کے جانا پڑتا ہے، اور وہ کتنی اذیت میں ہے۔ عائشہ کہتی ہے میرے بیٹے کو باہر کے ملک لے کے جاؤ، وہ بچ جائے گا۔ عائشہ میری بہن، خدا ہر جگہ پہ ایک ہے، اگر تیرے بیٹے کی قسمت میں صحت لکھی ہے تو میرا پروردگار اسے یہاں بھی صحت دے دے گا۔ تم ماں ہو، میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں، اللہ تمہیں اس درد سے بچائے۔ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں یہ درد نہ دے میری بہن، مجھے پتہ ہے تمہاری کیا حالت ہوگی، اور مسلسل 20-25 دن سے بیچاری ہاسپٹلوں کے دھکے کھا رہی ہے۔ اللہ اس کی محنت سجائی کرے۔ روبینہ، تم پیسے کی بات کرتی ہو، ارے دنیا جہان کا پیسہ بھی اگر ان کے عبدالوہاب کو ان کو واپس دے سکتا ہے نا، وہ دیں گے۔ اگر جائیدادوں، زمینوں، اپنا خون بھی میں نے ایسے ماں باپ بھی دیکھے ہیں اپنا خون بھی بیچ دیتے ہیں۔ یار تم کیسی باتیں کرتی ہو کہ میں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے، میں ان کو امدادیں لے کے دے رہی ہوں، اگر عبدالوہاب بچتا ہے اور میرے کہنے سے کوئی ان کو امداد دیتا ہے تو میں ایک بار نہیں 1,00,000 بار کہوں گی کہ خدا را، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی کہ عبدالوہاب کو بچا لیں۔ اس کی وہ معصوم چمکتی ہوئی آنکھیں جب وہ ٹھیک ہوتا ہے نا اور ادھر ادھر دیکھتا ہے ویڈیو میں، بس اس بچے کو تو نظر ہی کھا گئی ہے۔ اگر اس بچے کو صرف نمونیا ہوتا نا فرینڈز، وہ بچہ بچ جاتا۔ اس کا اگر دل کمزور نہ ہوتا، اس کا پھیپھڑا ڈیمیج نہ ہوتا، اس کے دل کا جو بلڈ ہے وہ آپس میں مکس نہ ہوتا، وہ بلڈ ایک اچھا ہوتا ہے اور ایک صاف ہوتا ہے اور ایک صاف نہیں ہوتا، اس کے دو بلڈ وہ مکس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نیلا کہتے ہیں نا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بلیو بلڈ ہے نا، اس کا وہ نیلا خون جو ہے وہ ریڈ سے مکس ہو جاتا ہے۔ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے نا، ان کو تو سمجھ آئے گی اس بات کی، یا جن کے گھر میں ایسا کوئی پیشنٹ ہوگا، کیونکہ ہمارے گھر میں ایسا پیشنٹ ہے، میری بھابھی ہیں جس کا دل جو ہے، جس کے دل کا خون مکس ہو جاتا ہے اور اس کے ہونٹ بالکل نیلے ہو جاتے ہیں، وہ بہت ینگ ہے، اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس کا دل 13% پہ ہے، مطلب صرف 13% کام کر رہا ہے، اور میری بھابھی کو ملتان والوں نے کہا ہے کہ تمہاری سرجری بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، 13% دل پہ کہاں سرجری ہو سکتی ہے، اس کا بھی جو صاف خون ہے وہ نیلے خون سے مکس ہو جاتا ہے، وہ میڈیسن پر ہے، وہ چل پھر رہی ہے، کھا پی رہی ہے، کیونکہ ہم نے اسے ہمت دی ہوئی ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر تمہاری اس لیے آپریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بالکل ہیلدی فیل کرتی ہے، اپنے بچوں کی کیئر کرتی ہے، چلتی پھرتی ہے، کیونکہ ہم اسے ہمت دیتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر اس لیے تمہارا آپریشن نہیں کر رہے ہیں، ورنہ 13% جس بندے کا دل کام کر رہا ہو نا، وہ تو چارپائی سے نہ اٹھے، اس کا تو سانس ہی بند ہو جائے۔ خیر، اللہ پاک بیمار کربلا کا صدقہ جتنے بھی بیمار ہیں عبدالوہاب سمیت، اللہ ان سب کو صحت دے، اللہ تعالیٰ عبدالوہاب کو بھی صحت دے۔ میرے تو الفاظ آج ساتھ نہیں دے رہے ہیں فرینڈز، یہ بات سننے کے بعد آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں، بہت زیادہ کام کے بعد، جب میں نے یہ خبر سنی ہے کہ 90% ڈاکٹرز نے کہا کہ عبدالوہاب نہیں بچے گا، اس کی کنڈیشن دیکھ کے بھی لگ رہا ہے، لیکن میرے خدا کے ہاں معجزے بھی ہوتے ہیں۔ وہ ماں باپ ہیں، مجبور ہیں، آخری حد تک لڑ رہے ہیں، نانی نانا نے بھی اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ صبا احمد کی ماں باپ نے بہت بچے پیدا کر دیے ہیں، 2 درجن ہیں، 3 درجن ہیں، جتنے بھی ہیں اللہ ان کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی دے، لیکن وہ ایک ایک کا حق ادا کر رہے ہیں، وہ نانی نانا ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ وہ کیسے پردیس میں اپنی معصوم بچی لے کے اور وہ اقصیٰ کو سنبھال کے بیٹھے ہیں، ہاسپٹل بھی چکر لگا آتے ہیں، وہ شاہد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔
مشکل وقت ہے، انشاءاللہ گزر جائے گا، انشاءاللہ عبدالوہاب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کرے گا کہ وہ جو 10% ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک کرے گا۔ اور کوئی تو مطلب اتنا تو چانس وہ دے رہے ہیں نا کہ 10% تو امید ہے نا، تو امید کو نہیں توڑنا چاہیے۔ امید پر دنیا قائم ہے، ایک چھوٹی سی کرن جو ہوتی ہے نا وہ روشنی پھیلا دیتی ہے۔ انشاءاللہ تو یہ چھوٹی سی جو ایک آس کی امید کی کرن ہے نا 10%، تو یہی 10% اللہ تعالیٰ کرے عبدالوہاب کو زندگی مل جائے۔ فرینڈز، آج مجھ سے ویڈیو نہیں بن رہی ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج میں روبینہ کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ روبینہ تم بچوں والی ہو، میں مانتی ہوں تم نے میرے کہنے پہ ویڈیو بنائی، ان کے حق میں بات کی، اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں تمہارے بچوں کی لمبی زندگی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھ کسی ماں باپ کو نہ دکھائے۔ میری بہن، کنجروں کے پاس بھی بہت پیسہ ہوتا ہے، اور کنجریوں کے پاؤں کے نیچے نوٹ جو ہے نا وہ کاغذوں کی طرح اڑ رہے ہوتے ہیں۔ پیسے پہ مت جانا، یو کے والے اگر دے رہے ہیں نا، ان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا وہ دے سکتے ہیں کسی کو بھی، تو کوئی بات نہیں، اگر ان کو دے رہے ہیں تو کیا ہو گیا۔ تو کرنسی ہمارے ملک میں رہی ہے نا، جس صورت میں بھی آ رہی ہے تو ہمارے ملک میں رہی ہے، اس میں ہمیں معاشی طور پر فائدہ ہے۔ آپ کو اس بات کا نہیں پتہ، بیرون ممالک سے جتنے بھی ڈالر ہمارے ملک میں آتے ہیں وہ ہمارے ملک کو فائدہ ہے۔ میں اسی لیے میں کسی کے بھی چینل کو نقصان پہنچانے کے میں حق میں نہیں ہوں، اسی لیے میں تمہارے چینل کا بھی یہی کہتی ہوں کہ کبھی بھی تمہیں کوئی سٹرائک نہ دے۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چاہے $100 بھی منتھلی آ جائے تو رہا ہے نا ہمارے ملک میں، ہماری عوام کو فائدہ ہے، ہمارے ملک کو فائدہ ہے، ہم سب کا فائدہ ہے۔ اگر یو کے والے ادھر پیسہ بھیج رہے ہیں ہمارے، کوئی بات نہیں، اگر یہ 3-4 لاکھ کماتے ہیں تو کیا ہوا، اگر بچائیں گے تو ایک گھر بنائیں گے، اور میری بہن وہ گھر بھی اس دنیا میں چھوڑ جانا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو کوئی باہر سے شاید بامداد دیتا ہے تو آپ لوگ ان سے یہ ضرور پوچھا کریں کہ صدقہ زکوٰۃ ہم پہ نہیں لگتی، ہاں اگر آپ کی طرف سے تحفہ ہے یا اللہ کے نام پہ ہے تو پھر ہم ضرور لیں گے، کیونکہ جو 50-60 ہزار بھی کما رہے ہیں نا اس کی روٹی چل رہی ہے، مطلب اس پہ پھر صدقہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ جو آپ اگر لیں گے نا، خدا نہ خواستہ وہ آپ کی مشکلوں پر، تکلیفوں پر، مصیبتوں پر لگ جائے گا۔ یہ میرا خوبصورت پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آج میں بہت دکھی ہوں عبدالوہاب کی کنڈیشن دیکھ کے، اور بس میں کچھ بھی نہیں کہتی۔ روبینہ، آپ کے پاس کوئی میری باتوں کا جواب ہے نہیں، نبیلہ والی بات کا بھی آپ کے پاس جواب ہے نہیں، اور میں اس ٹائم لڑنا نہیں چاہتی۔ اس ٹائم ہم سب کو مل کے عبدالوہاب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پیسے کو ایک طرف پھینک دو، ہر چیز کو ایک طرف پھینک دو، یہ میرا پیغام ہے آپ سب کے لیے۔ یہ ہم جھگڑے بھی کریں گے، ہم ویوز بھی کھیلیں گے، ہم سب کچھ کریں گے اس دنیا میں رہ کے، یہی سب کچھ تو کرنا ہے ہم نے، لیکن بعد میں کریں گے۔ ابھی سب مل کے ایک ہو جاؤ اور عبدالوہاب کے لیے دعا کرو۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ سانسیں جو اسے آکسیجن سے مل رہی ہیں، دیکھو وہ کب تک اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ میری حالت سچی اس کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے، بہت زیادہ، اس کے نانی نانا کے وہ الفاظ سن کے کہ ڈیتھ ڈن، 90% جو ڈاکٹر بول رہے ہیں، مجھے اس چیز نے بہت دکھی کی ہے۔ وہ اس کی شکل میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی ہے۔ کچھ دن پہلے وہ اپنی ماں کی گود میں لیٹا ہوا تھا، اور اتنی موٹی موٹی ماشاءاللہ پیاری آنکھیں اس کی ایسے وہ ٹمٹما رہی تھی۔ اللہ ان کو چمکتا اور سلامت رکھے۔ وہ بچہ کتنی مصیبت میں، کتنی تکلیف میں ہے، شاید اسے تو پتہ ہی نہ ہو، وہ تو ننھا معصوم فرشتہ ہے، لیکن عائشہ شاید کتنی تکلیف میں ہے، یہ ہمیں ضرور نظر آ رہا ہے۔ ہمیں اس کی تکلیف میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ کسی تکلیف میں ہو نا روبینہ، چاہے وہ ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، جب وہ کسی مصیبت میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، تو وہ بد دعا بھی شاید نہیں دیتا، وہ بس خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی آہ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا صبر لگ جاتا ہے۔ میں فی الحال کسی ایسے موڈ میں نہیں ہوں کہ میں کسی سے بھی لڑوں، میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں گی، آپ میرے بارے میں جو بھی بولو، مجھے یقین کریں غصہ نہیں آتا۔ باقی میں نہ آپ کی دشمن ہوں، نہ کسی اور کی دشمن ہوں، یہاں سب اپنے اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں، سب کو اپنا پوائنٹ آف ویو ٹھیک لگتا ہے۔ شاید تم اپنے حق پر ٹھیک ہو، میں اپنے حق پر ٹھیک ہوں، تمہارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ تم زیادتی میں مردوں کی بے شک دھلائی کرو،
لیکن عورت اور جو بچہ ہے وہ جنگ میں بھی ان کو جنگ کی اجازت نہیں ہے، ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہتان بازیاں، کردار کشی، بس میری اتنی سی ریکویسٹ ہے آپ سے۔ باقی مردوں کو تم جو مرضی بولتی رہو، میں کچھ نہیں کہتی۔ اور باقی جو عائشہ میری بہن، اللہ پاک تمہارے بچے کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی دے، تمہیں صبر دے۔ آج اس کے عائشہ کے ماں باپ بھی بہت مایوس تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مایوسی دور کرے۔ بس مجھ سے آج اتنی ویڈیو بن پا رہی، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، پتہ نہیں عبدالوہاب کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھ میں ہمت ختم ہو گئی ہے۔ مجھے اس بات کے ساتھ ہی دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔